लागी तुमसे दिल की लगन का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ साथ आपको ये नावल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नावल पसंद आने की सूरत में इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आखिरी पेपर देने के बाद सब स्टूडेंट्स ने सुख भरा सांस लिया था, जबकि उसकी टेंशन शुरू हो चुकी थी। बहुत निढाल से अंदाज में वो गेट से बाहर निकली थी, मगर सामने सरदार शाहवीर को देखकर उसके कदम मन मन भर के हो गए। वो गाड़ी से टेक लगाए उसी की तरफ देख रहे थे, वरना कोई शक न था कि वो भागकर दोबारा अंदर चली जाती। वो मरे मरे कदमों से उनकी तरफ बढ़ने लगी। अस्सलाम वालेकुम। हस्बे मामूल उन्होंने ही सलाम में पहल की। मरती क्या ना करती कि मुसादिक से वो हल्का सा मुनमुना कर रह गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? उकताए हुए लहजे में उसने पूछा। इनके साथ इसे खड़ा देखकर लड़कियां एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर करती आगे बढ़ रही थी। वो अंदर ही अंदर पेचो ताप खाकर रह गई। तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए आना पड़ा। बैठो तुम। फ्रंट डोर खोलते हुए स्याह आंखें शरारत से चमक रही थी। यकीनन लड़कियों के कमेंट्स उन्होंने भी बगौर सुने थे। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। वो खड़ी रही। मैं तुम्हें और कहीं नहीं ले जा रहा, बल्कि तुम्हारे घर ड्रॉप करने वाला हूँ। रास्ते में बात भी हो जाएगी। मुझे फिर भी आपके साथ नहीं जाना। वो अड़ी रही। मायदा। उनके सख्ती से टोकने पर वो एक नज़र उनके संजीदा चेहरे पर डालती खामोशी से बैठ गई। पहली दफ़ा का कहा कभी भी जल्दी समझ में नहीं आता। वो जुज़बुज़ हुए, वो आंसू पीती उंगलियां चटखाने लगी। मैंने बाबा सईं से रुखसती की बात कर ली है। इस फ्राइडे की डेट फाइनल हुई है। गोया बम फोड़ा गया था उसकी कमज़ोर स्मात पर। उसके इर्द गिर्द साएं साएं होने लगी। गुस्से और बेबसी की मिलीजुली कैफियत में वो उनकी तरफ देखने लगी, जो विंडो स्क्रीन की तरफ मतवज्जा थे, मगर इसके बावजूद भी वो उसके रद्द अमल से नावाकिफ ना थे। कुछ कहोगी नहीं? काफ़ी देर जब वो कुछ ना बोली तो वो पूछे बगैर ना रह सके। पंछी के पर काटने के बाद जब उससे कहा जाए कि अब तुम आज़ाद हो, उस वक्त वो जिस अजियत से गुजरता है वो भी इसी अजियत के ज़ेर असर थी। कितनी देर वो होंठ काटती रही। कुछ तो कहो मायदा। वो फिर से बोले। उसका दिमाग गुस्से से चटकने लगा। आप हर वक्त अपनी ही मनमानी क्यों करते हैं? दूसरे क्या चाहते हैं उसके आपको ज़रा परवाह नहीं। वो चुबा चुबा कर बोली थी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दूसरों की परवाह करते हुए मैंने रुखसती लेट की थी। एहसान अजीम कर दिया आपने हम पर। 2 माह रुखसती लेट करके। उसने तपे तपे लहजे में तंज किया। वो मुस्कुरा दिए। तुम हर वक्त मिर्चें ही क्यों चुबाती रहती हो? वो उन्हें हुश्मगी नज़रों से घूरते हुए शीशे के पार देखने लगी। मायदा। उन्होंने उसके हाथ पर अपना पुरहिद्दत हाथ रखा। लहजा नरम फुआर की तरह बरसा था। वो सुलग कर रह गई। डोंट टच मी। उसने उनके हाथ को बेदर्दी से झटका। उनकी मुस्कुराहट सिमट गई। इस तरह का रवैया रखकर आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? अगर तुम इस भूल में हो कि मैं तुम्हारे ऐसे रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर रुखसती फिर से मुलतवी कर दूंगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अपना हाथ झटका जाना इन्हें किसी सूरत गवारा नहीं हुआ था। जानती हूँ मैं, बहुत ढीठ हैं आप, मगर याद रखिएगा मैं ये रुखसती नहीं होने दूंगी, बल्कि घर से भाग जाऊंगी। मायदा। वो बोले नहीं, गरजे थे। गाड़ी के टायर जोर से चिर्राए और वो सड़क के बीचों बीच रुक गई। बहुत सख्ती से उन्होंने इसे बाजू से दबोचा था। क्या बकवास की है तुमने अभी? उनकी उंगलियां जैसे उसके बाजू में धंस कर रह गई। तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू आ गए। पीछे बजते गाड़ियों के हॉर्नों ने उन्हें बर वक्त संभलने और गुस्सा कंट्रोल करने पर मजबूर कर दिया। एक झटके से उसका बाजू छोड़ते हुए वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे। इस दफ़ा गाड़ी की स्पीड इतनी तो ज़रूर थी कि कितनी जगहों पर एक्सीडेंट होते होते बचा। वो बहुत डर गई, सहम कर दरवाजे के साथ चिपक गई। इनके खतरनाक हद तक संजीदा पथरीले चेहरे की तरफ देखने की इसमें हिम्मत ना थी। एक झटके से गाड़ी उसके गेट के करीब रुकी। उसका सर बुरी तरह डैशबोर्ड से टकराया। इसे दिन में तारे नजर आने लगे, मगर परवाह किसे थी। पेशानी से हिलाते वो भी बाहर निकलने ही वाली थी जब उन्होंने बेदर्दी से उसका बाजू दबोचा। इस दफ़ा तो तुम्हारी बकवास मैंने सुन ली, मगर आइंदा ऐसे बेहुदा गोई करने से पहले 100 बार सोच लेना। उनके सख्ती से कहने पर वो अंदर तक लरस कर रह गई। गाड़ी से उतरते हुए उसकी टांगें कांप रही थी। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर बुरा हुआ जुबान का जो उनके सामने फिसल गई। पहरा मजीद सख्त हो गया और उसके हर मंसूबे पर पानी फिरता गया। रुखसती का दिन आ गया और वो कुछ ना कर सकी।
بے بسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اس نے بابل کی دہلیز چھوڑی تھی۔ میں تمہیں تمہارے کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی سردار شاویر، میں تمہیں جیت کا جشن کسی صورت نہیں منانے دوں گی۔ مجھے یہاں اس سجی سیج پر بٹھا کر تم جو فاتح عالم بنے پھر رہے ہو، اگر تمہاری فاتح کو شکست میں نہ بدل دیا تو میرا نام بھی مائدہ اصفر نہیں۔ سجے سنورے کمرے پر حقارت بھری نظر ڈالتے ہوئے اس نے اپنے پرس سے سلیپنگ پلز کی شیشی نکالی اور مٹھی بھر پانی سے نکل گئی۔ اس کے ہونٹوں پر زہر ہندک مسکراہٹ تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا مائدہ؟ اسے ہسپتال سے گھر آئے چوتھا دن تھا جب سردار شاویر نے اس کے پسے مردہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر آپ نے مجھے چھونے یا میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں یہ عمل دوبارہ بھی دہرا سکتی ہوں، وہ نکاہت زدہ سے لہجے میں بولی۔ سردار شاویر نے ایک گہری نظر اس کے زرد نڈھال چہرے پر ڈالی اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ اب پوچھنے کے لیے کچھ نہ بچا تھا۔ کتنی مشکل سے اس کی جان بچی تھی یہ صرف وہی جانتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو انہیں لگا جیسے وہ اپنی متاع حیات ہار گئے ہوں۔ سر توڑ کوشش کی تھی ڈاکٹروں نے اسے ہوش میں لانے کے لیے، اور اگر جو وہ ہوش میں نہ آتی تو اس کے آگے وہ سوچ ہی نہ سکے۔ وہ ان سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ ان کی قربت پر موت کو ترجیح دے بیٹھی۔ میں اس وقت کا انتظار کروں گا مائدہ جب تمہارے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ ایک غیر مرئی نکتے کو گھورتے ہوئے وہ بڑبڑائے، چھوٹی بی بی، سردار سائیں کا حکم ہے کہ آپ اپنے کپڑے پیک کر لیں۔ کیوں؟ اس نے ٹھٹک کر پوچھا۔ وہ جی، آج شام آپ سردار سائیں کے ساتھ ان کے گاؤں جا رہی ہیں۔ وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ ملازمہ کی بات کو اس نے کوئی اہمیت نہ دی، مگر پھر کچھ دیر کے بعد سردار شاہ نے اس سے سامان کی بابت پوچھا تو وہ بولے بغیر نہ رہ سکی۔ میں گاؤں نہیں جانا چاہتی۔ کیوں؟ بس میرا دل نہیں چاہ رہا۔ پلیز مائدہ، ہر وقت کی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ مجھے ضروری کام سے گاؤں جانا پڑ رہا ہے اور میں تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ جو پیک کرنا ہے کر لو، ہم 1 گھنٹے کے بعد نکل جائیں گے۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ نرم لہجے میں بولے اور پھر اس کا جواب سنے بغیر پلٹ گئے، جبکہ وہ جزبوز سی اپنی جگہ پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ تقریباً شام کے 6 بجے کے قریب وہ روانہ ہوئے تھے۔ خادم حسین نے ان کے ساتھ جانا چاہا مگر سردار شاویر نے منع کر دیا۔ وہ مائدہ کے ہمراہ تنہا سفر کرنا چاہتے تھے۔ ان کی نظریں اس کے شفاف چہرے پر بار بار پھسل رہی تھی جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ یار، اگر تم اسی طرح خاموش بیٹھی رہی تو یہ 3-4 گھنٹوں کا سفر کیسے گزرے گا؟ گاڑی میں پھیلی خاموشی سے تنگ آ کر جیسے انہوں نے ہی اس سکوت کو توڑنا چاہا، وہ خاموش رہی۔ کچھ تو کہو۔ اچھا یہی بتا دو کہ تمہیں کیا کیا پسند ہے۔ وہ اسے بولنے پر اکسانے لگے اور اس دفعہ اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ وہ انہیں گھورتے ہوئے بولی، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے کہ مجھے کیا ناپسند ہے تو میں بہتر بتا سکتی تھی۔ اچھا؟ وہ ہنسے۔ چلو یہی بتا دو۔ آپ؟ واضح جواب آیا۔ اس کے برجستگی سے کہنے پر ان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ انہیں ناگواری سے گھورتے ہوئے باہر کے نظاروں کو دیکھنے لگی۔ رات کے سناٹے اپنے پر پھیلا رہے تھے۔ اتنی سردی میں بھی اس کے اندر آگ دہکنے لگی۔ جیسے ہی گھٹن کا احساس زیادہ ہوا اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا۔ ہوا کا سرد جھونکا جیسے ہی اندر داخل ہوا اس کے جسم میں پھرپھری سی دوڑ گئی۔ سردار شاویر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سردی میں ونڈو کیوں کھول دی؟ پہلے ہی دھان پان سی ہو، سردی لگ گئی تو؟ فکر مندی سے کہتے ہوئے وہ کھڑکی بند کرنے کے لیے اس کی طرف جھکے۔ ان کے کلون کی دل فریب مہک اس کی سانسوں میں بسنے لگی۔ وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ وہ پلٹنے لگے تھے جب ان کی تھوڑی اس کے گال سے ٹچ ہوئی۔ وہ بری طرح ٹھٹکے اور پھر بے خود ہوتے ہوئے وہیں رک گئے۔ ان کی آنکھیں جیسے اس کے مرتش مژگان کی اضطراری جنبش میں جم گئی۔ مائدہ نے بمشکل پلکیں اٹھاتے جیسے انہیں گھورنا چاہا۔ چند لمحوں کے لیے جیسے وہ بھی سب بھولتی گئی۔ وقت رک گیا، دھڑکنیں بولنے لگی، وہ خود کو بھولنے لگی۔ اگر اسے کچھ یاد رہا تھا، سیاہ آنکھوں سے پھوٹتی روشنیاں۔ پھر جیسے ہی سامنے سے آتے ٹرک پر اس کی نظر پڑی وہ چیخ مار کر رہ گئی۔ شاویر، سامنے دیکھیں۔ سردار شاویر نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی توجہ سامنے مرکوز کی، اور پھر جتنی مشکل سے انہوں نے گاڑی کنٹرول کی یہ صرف وہی جانتے تھے۔ گاڑی کچے رستے پر اتر کر پھنس گئی۔ او مائی گاڈ، وہ پریشانی سے بولے۔ مائدہ بے پناہ خوف کے زیر اثر اچھی خاصی سہم گئی۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ سراسیما سی گویا ہوئی۔ ڈونٹ وری مائدہ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔
اس کی ہرنی کی مانند خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے حوصلہ دیا اور خود گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ سامنے کے دونوں ٹائر پنکچر ہو چکے تھے۔ اوہ! انہوں نے زوردار کک ماری اور پھر ارد گرد نظر دوڑائی۔ جگہ سنسان اور بیابان تھی۔ ایک پل کے لیے تو وہ خود بھی پریشان ہو گئے۔ گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کے 8 بج چکے تھے۔ بائیں طرف کافی دور روشنی کی لکیر جیسے ہی ان کی نظروں کی گرفت میں آئی، انہوں نے پرسکون سانس ہوا میں خارج کیا۔ غور سے دیکھنے پر رہائش کے آثار واضح دکھائی دینے لگے۔ مائدہ، نیچے اترو۔ مگر کیوں؟ وہ اپنی جگہ سے ذرا نہ ہلی۔ اوہو یار، کہیں تو جائیں گے، مگر یہاں کچھ دیر بھی ٹھہرنا خطرے سے حالی نہیں۔ وہ جھنجھلا سے گئے۔ وہ آہستہ سے نیچے اتر آئی۔ گاڑی اچھی طرح لاک کرنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ تھام کر روشنی کے تعاقب میں چل دیے۔ اف، میں تو تھک گئی ہوں، مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا۔ انہیں مسلسل چلتے 1 گھنٹہ ہو گیا جب وہ ہانپتے ہوئے بولی، پلیز مائدہ، ہمت کرو، بس تھوڑی دور اور۔ وہ اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے بولے تو شدید تھکن کے باوجود وہ سست روی سے چلنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے جب وہ چیخ مار کر ان سے لپٹ گئی۔ سردار شاویر اچھے ہاتھ سے بوکھلا کر رہ گئے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ پھر اس کے سسکتے وجود کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے خود سے علیحدہ کرنا چاہا۔ مائدہ نے مضبوطی سے ان کی قمیض تھام لی۔ پلیز کچھ بتاؤ تو صحیح کہ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ تفکر سے بولے تو ان کے سینے میں منہ دیے ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے دائیں طرف اشارہ کیا، جہاں سانپ پن پھیلائے بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے نے رنگ بدلا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے انہوں نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر نشانہ لگایا۔ سانپ کا سر اس کے وجود سے جدا ہو گیا۔ پھر یکلخت وہ پرسکون ہوتے اس کی طرف متوجہ ہوئے جو ان کے سینے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کتنے چھوٹے دل کی ہو تم، اور اگر جو مجھے پہلے پتا ہوتا کہ ایک سانپ دیکھنے سے تم میرے اتنے قریب آ جاؤ گی تو بہت پہلے سانپ کو دعوت دے دیتا۔ دیکھ لو، اب تم خود میرے قریب آئی ہو۔ اس کے کانپتے وجود کے گرد تحفظ کا حصار کھینچتے وہ چھیڑنے لگے، مگر اس کی تو جان پر بنی ہوئی تھی۔ تھر تھر کانپتے وہ مسلسل سانپ کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ پہلے کبھی اتنے بڑے سانپ کو دیکھا تھا؟ اس کا ڈرنا فطری عمل تھا۔ اپنے خوف میں وہ سردار شاویر کی بے انتہا قربت کو بھی بھول گئی، جن کے خواصوں پر ایک مدہوشی سی چھانے لگی۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ اس کے نرم و نازک وجود کی نرماہٹ و گرماہٹ کو پوری شدت سے محسوس کرتے ہوئے جیسے وہ بے خود ہونے لگے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ کسمسائی۔ تلسم ٹوٹ گیا، سحر سمٹنے لگا، مدہوشیاں تنشنا لب رہ گئیں۔ سردار شاویر نے بے ساختہ لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ ویسے جتنی مضبوط پناہ گاہ میں ہو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ جذبوں نے ان کی آواز کو کافی حد تک بوجھل کر دیا۔ مائدہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، پھر سیاہ آنکھوں میں انجانا سا تاثر ہلکورے لیتا دیکھ کر وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں ان سے دور ہوئی تھی۔ کچھ تو تھا ان آنکھوں میں کہ وہ بے ساختہ اپنی چادر درست کرنے لگی۔ وہ اس کی احتیاط پر مسکرا دیے۔ انہیں پھر سے شرارت سوجی۔ مائدہ، تمہارے پیچھے سانپ ہے۔ ان کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ چیخ مار کر دوبارہ ان سے لپٹ گئی۔ ان کا کہکا بڑا جاندار تھا۔ ان کی شرارت بھانپتے وہ خفکی سے انہیں گھورنے لگی۔ سد شکر کہ ایک وقتی پڑاؤ قریب نظر آیا تو اس نے فوراً اپنے خدا کا شکر ادا کیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ہوش اڑ گئے جب قیام کے لیے انہیں ایک ہی کمرہ مل پایا۔ آنے والا وقت اسے ڈرائے دے رہا تھا۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، کہیں میں واقعی مر گئی تو؟ نہیں، مجھے ابھی نہیں مرنا۔ اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ اس نے اپنی چادر اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں سردی کی شدت سے اکڑ کر رہ گئی تھیں۔ اب کیا کروں؟ انہیں اٹھا دوں؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے کرسی کی بیک سے کمر ٹکا دی۔ مائدہ، وہ غنودگی میں جا رہی تھی جب ان کی پکار پر اچھلتے اچھلتے بچی۔ بے ساختہ ان کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بیڈ پر آ جاؤ ورنہ اتنی سردی میں اکڑ جاؤ گی، وہ بولے۔ تو اکڑ جاؤں، آپ کو کیا؟ اس نے خفکی سے کہا۔ پلیز مائدہ، ضد نہیں کرتے، سردی واقعی بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے پھر سے سمجھانا چاہا۔ آپ کو کیا؟ آپ کو کون سی میری پرواہ ہے؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ نہ جانے کیوں وہ اتنی حساس ہو رہی تھی۔ پرواہ ہے، اسی لیے تو اتنی دیر سے تمہارا بستر پر آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ نیند کے خمار سے سرخ دوڑے لیے آنکھوں میں سچائی واضح درج تھی۔ اس نے بے ساختہ نظریں چرائی۔ مائدہ، ہم میں ایسا رشتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ میں نہیں مانتی اس رشتے کو۔ وہ سرے سے ہی انکاری ہوئی۔ مگر میں تو مانتا ہوں نا، اور تمہیں اتنی سردی میں بیٹھنے نہیں دوں گا۔ چلو آؤ۔
वो बिस्तर से उतरकर उसके मुकाबिल आ खड़े हुए। मायदा ने बौखलाते हुए कुर्सी छोड़ी। मायदा उनकी संजीदा सूरत देखते हुए बौखला कर रह गई। खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, बरहमी से कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती बेड पर ले आए। मुझे नहीं सोना आपके साथ। वो हाथ छुड़ाने लगी। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती लिटाने के बाद उस पर रज़ाई ओढ़ी और खुद जाकर उसी कुर्सी पर बैठ गए जिस पर थोड़ी देर पहले वो बैठी ऊँघ रही थी। आप यहाँ सारी रात गुजारेंगे? वो हैरत व बेयकीनी के मिले जुले तासुरात के साथ बोली। जाहिर है, ऐसी कंडीशन में तो मैं यही कर सकता हूँ, जबकि तुम्हें मुझ पर भरोसा भी नहीं। वो कंधे अचकाते हुए आंखें मूंद गए, जबकि वो हैरान सी कितनी देर उनकी तरफ देखती रही। वो जाज़बे नज़र थे और मायदा को उसका अंदाज़ा अच्छी तरह हो रहा था। इनके तीखे बेइंतहा पुरकशिश नकोश देखते हुए उसके जहन में एक ख्याल आया कि अगर ये शख्स बातनी तौर पर भी इतना ही खूबसूरत होता जितना ज़ाहरी तौर पर है, तो क्या वो उनसे मोहब्बत कर लेती? उसने खुद से पूछा और अंदर से जो जवाब आया वो चौंक कर रह गई। सरदार शाहवीर उसकी आंखों का इर्तिकाज़ अच्छी तरह महसूस कर रहे थे, मगर उन्होंने फिर भी अपनी आंखें ना खोली। न जाने किस पहर उसकी आंख लगी जो सुबह सरदार शाहवीर के झंझोड़ने पर खुली। नाश्ता करने के बाद वो दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। बशीर ने इसमें उनकी काफ़ी मदद की थी। हवेली में उसका इस्तकबाल काफ़ी शानदार तरीके से हुआ था। वो हक्का बक्का सब देखती रही। बीजान ने, सरदार शाहवीर की माँ, उसका हाथ लगवाकर बकरा सदका किया, फिर मुख्तलिफ किस्म के लजीज खानों पर उसका हाथ लगवाने के बाद गरीबों में तकसीम किया। 4 अदद कबूतरों को उसके और सरदार शाहवीर के सर से वार कर खुली फिजा में छोड़ा। वो शिशद्दर सी हक तक सब देखती रही। हर कोई उसे सरदार शाहवीर के हवाले से देख और मिल रहा था। इसे सही मायनों में अब पता चला कि इज्जत देना किसे कहते हैं। वो हैरान हैरान सी सबकी मोहब्बत देखती रही। ये लो पुत्र जी। बाबा साईं ने कुछ कागजात उसकी तरफ बढ़ाए। ये क्या है? वो सवालिया नज़रों से उन कागजात को देखने लगी और फिर वहाँ मौजूद अफराद को जो मुसलसल मुस्कुराए जा रहे थे। हमारे पुत्र ने पहली बार अपने घर की दहलीज पर कदम रखा है। ये तो पुत्र जी आपका हक है। मगर ये है क्या बाबा साईं? सरदार शाहवीर के चेहरे पर भी तजस्सुस उभरा। ये फार्म हाउस की ज़मीन है जो मैंने मायदा पुत्र के नाम कर दी है, उन्होंने बीजान की तरफ देखते हुए बताया। तो सरदार शाहवीर चंद लम्हों के लिए हैरान रह गए। वो जानते थे कि वो ज़मीन लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की है। मगर इसकी क्या ज़रूरत थी बाबा साईं? तू चुप रह सरदार। वो उन्हें प्यार से सरदार ही कहते थे। ये हम अपनी धी को दे रहे हैं। उसने बेसाहता सरदार शाहवीर की तरफ देखा और फिर उनके इशारे पर कागजात थाम लिए। वो सरदार शाहवीर की कदर व अहमियत को अच्छी तरह जान गई और फिर उस पर इनकी शख्सियत के बहुत से भेद खुलते चले गए। सानिया इसे कमरे में छोड़ गई। वो काफ़ी थक चुकी थी। बेड पर टिकते हुए उसने बेड क्राउन से टेक लगा ली और फिर आज के तमाम वाक़यात किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में घूमने लगे। बहुत से रिश्तों से वो आज मिली थी जिन्होंने उसे किसी नाजुक आबगीने की तरह छुआ था। बाबा साईं, बीजान, छोटी नंद सानिया, जिसकी शोहियाँ इसे देखते ही अरूज पर जा पहुंची। भरजाई कहते वो सुबह से उसके इर्द गिर्द ही मंडलाती रही थी। छोटा देवर उमर, जो देखने में हूबहू सरदार शाहवीर की कॉपी था, उसने भी बिल्कुल सानिया की तरह इसे खुशामदीद कहा था। वो तो समझी थी कि वो सब सरदार शाहवीर से नाराज़ होंगे, मगर वो उनका वसीह ज़र्फ देखते हुए हैरान रह गई। ना कोई गिला शिकवा, ना किसी किस्म की कोई गमगीन सिचुएशन। ना जाने वो किस किस्म के लोग थे कि बड़े बेटे के तन्हा शादी कर लेने के बावजूद भी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत थक चुकी थी, सो आंखें मूंद ली। इसी वक्त खटके की आवाज़ पर इसे दोबारा आंखें खोलनी पड़ी। सरदार शाहवीर अपने कंधों से गर्म चादर उतारकर सोफे पर रख रहे थे। उसने कमरे में उनकी मौजूदगी को काफ़ी हैरत से देखा। आप यहाँ? हाँ मैं। कलाई से घड़ी उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए बोले। यहाँ क्यों आए हैं? बड़ा बेतुका सवाल था। उन्होंने एक नज़र उसकी नींद के खुमार से सुर्ख आंखों पर डाली और फिर उसके मुकाबिल बैठते हुए बोले, ये मेरा कमरा है। अगर मैं सोने अपने कमरे में नहीं आऊँगा तो फिर कहाँ जाऊँगा? अगर तुम ये सोच रही हो कि हम दोनों अलग-अलग कमरों में सोएंगे तो इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। वहाँ और बात थी। तुम जैसा चाहती रही मैं करता रहा, क्योंकि हम तन्हा थे, जबकि यहाँ मेरी पूरी फैमिली है। मेरी एक हैसियत है और मेरी हैसियत पर उंगली उठे मैं ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बेलचक अंदाज में बोले। वो चुप की चुप रह गई। उसके सरासीमा से चेहरे पर एक नज़र डालते हुए वो ड्रेसिंग रूम में चले गए। थोड़ी देर के बाद नाइट ड्रेस चेंज करते हुए दोबारा अपने कमरे में आए। वो बौखलाते हुए बेड से उठ खड़ी हुई।
انہوں نے بغور اس کے گھبرائے ہوئے انداز کو دیکھا اور باڈی سپرے کرنے لگے، پھر اس کے روبرو جا کھڑے ہوئے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں یہاں نہیں سونا چاہتی۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ تو پھر کہاں سونا چاہتی ہو؟ سینے پر بازو باندھتے ہوئے تحمل سے بولے۔ اس کے چہرے کی ایک ایک جنبش ان کی نظروں میں رہی۔ کہیں بھی، مگر یہاں نہیں۔ یہاں کیا ہے؟ ان کے پوچھنے پر وہ ہاتھوں کی انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ مائدہ، میری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، اس لیے میں کسی قسم کی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں سونے جا رہا ہوں، پلیز تم بھی سو جاؤ۔ اور ہاں، وہ پلٹے، کچھ بھی تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہوگا، یہ سردار شاویر کا تم سے وعدہ ہے۔ بہت مضبوطی سے کہتے ہوئے وہ بیڈ پر جا لیٹے۔ کتنی دیر وہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا وہیں کھڑی ان کی کمر کو گھورتی رہی۔ مائدہ، سونے سے پہلے لائٹ بند کر دینا۔ سارا بیڈ خالی تھا، وہ ایک کونے میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ اسے ان پر اعتبار نہیں آ رہا تھا، مگر اتنی سردی میں صوفے پر بیٹھنے کا بھی رسک نہیں لے سکتی تھی، سو لائٹ بند کرتے ہوئے وہ خاموشی سے دوسرے کونے پر ٹک گئی۔ سردار شاویر نے بے ساختہ پرسکون سانس لیا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ انہیں اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن لاپرواہی برتتے ہوئے وہ آنکھیں موند گئے۔ اسی بیڈ کے دوسرے کونے پر کچھ فاصلے پر ان کی زندگی دھڑک رہی تھی۔ وہ فریش ہونے کے بعد جیسے ہی واش روم سے نکلی، اپنے کمرے میں بی جان کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ مائدہ پتر، شاویر کی طبیعت اتنی خراب رہی اور تم نے ہمیں بتایا نہیں؟ وہ حیران سی کھڑی تھی جب بی جان نے اس سے پوچھا۔ اس نے بے ساختہ سردار شاویر کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسے ان کا چہرہ کافی غیر معمولی سا لگا۔ اس نے بے اختیار نظریں چرائی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ایک بیڈ پر سونے کے باوجود ان کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ وہ جان ہی نہ پائی کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ گردن جھکاتے ہی جیسے اس نے اپنی شرمندگی چھپانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے بی جان، آپ تو ایسے ہی گھبرا جاتی ہیں۔ آخر انہیں ہی بولنا پڑا۔ کیوں کچھ نہیں ہوا؟ اتنا تیز بخار ہے اور کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ مگر تمہیں بخار آخر ہو کیسے گیا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ ایکچولی بی جان، وہ کل رات سردی میں بیٹھ کر گزارنی پڑی، شاید اس لیے۔ وہ اپنی جگہ سمٹ کر رہ گئی۔ اسے ان سے اتنی صاف کوئی کی امید نہیں تھی۔ تمہیں ضرورت کیا تھی سردی میں بیٹھنے کی؟ بی جان نے پریشانی سے سرزنش کی۔ ان کی نظریں اس کے گھبرائے چہرے پر ٹک گئیں۔ ان کی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے وہ اچھی خاصی بوکھلا کر رہ گئی۔ کچھ بعید نہ تھا کہ وہ مزید کیا کہہ دیتے۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو انجوائے کرتے جیسے وہ محفوظ ہوئے۔ بس بی جان، مجبوری تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ ایسی بھی کیا مجبوری کہ لے کر سردی لگوا لی؟ وہ برہم ہوئی، پھر ان کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مزید گویا ہوئی۔ تم اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ اب میں مائدہ دھی کی ڈیوٹی لگاتی ہوں، یہ تمہارا اچھی طرح خیال رکھے گی۔ ادھر آ دیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ میرا خیال اچھی طرح رکھے گی؟ وہ رسانیت سے بولے جبکہ آنکھیں شرارت سے جگمگا رہی تھیں۔ ارے کیوں نہیں رکھے گی؟ رکھے گی نہ دیے؟ ساتھ ہی انہوں نے اس سے پوچھ لیا۔ وہ بری پھنسی، پھر مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق آہستہ سے سر اسبات میں ہلا گئی۔ دیکھا جائے گا، وہ مبہوم انداز میں بولے تو وہ انہیں فقط گھور کر رہ گئی۔ بی جان کے سامنے کہتی بھی تو کیا، اکیلے ہوتے تو خوب کھری کھری سنتے۔ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں۔ اسی وقت عمر نے اندر داخل ہو کر اطلاع دی اور ساتھ ہی انہیں باہر جانے کو کہا۔ وہ بی جان کے ساتھ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ بی جان کے کہنے پر مجبوراً ہاتھ میں دلیا کا پیالہ لے کر وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ یہ دلیا کھا لیں، بی جان نے بھیجا ہے۔ اس نے باؤل اس کے قریب رکھا۔ جانتا ہوں بی جان نے ہی بھیجا ہوگا، مگر میں یہ دلیا تب ہی کھاؤں گا جب تم اپنے ہاتھ سے کھلاؤ گی۔ واٹ؟ وہ اچھلی۔ آپ کا دماغ تو درست ہے، میں کیوں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی؟ تو پھر ٹھیک ہے، اسے واپس لے جاؤ۔ وہ نروٹھے پن سے بولے۔ وہ بے بس ہونے لگی۔ اگر دلیا واپس لے جاتی تو پھر بی جان کو کیا جواب دیتی؟ اسے ان پر شدید تاؤ آنے لگا۔ وہ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں انہیں دیکھتی رہی۔ سوچ لو، بی جان اگر پوچھیں گی تو کیا جواب دو گی؟ انہوں نے اسے ڈرانا چاہا۔ وہ انہیں گھورتے ہوئے دلیا کھلانے لگی۔ اس سے پہلے مجھے دلیا کبھی اتنا مزیدار نہیں لگا، وہ شرارت سے بولے۔ اس کا دل چاہا پورا پیالہ ان کے سر پر انڈیل دے، جو اسے زچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے اور اس کی بے بسی کا خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔ بابا صحیح کے کمرے سے اونچا اونچا بولنے کی آواز نے اسے چند پل کے لیے حیران کر دیا۔ اس نے حویلی میں کبھی کسی کی اونچی آواز نہیں سنی تھی۔ ایک تجسس کے زیر اثر وہ اس طرف بڑھ گئی۔
میں نے کچھ غلط نہیں کیا ادا سائیں، محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ سردار شاویر سے چھوٹا عمر زیاد کی آواز نے اس کے قدموں کو جیسے جکڑ لیا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ محبت کرنا جرم ہے، مگر تمہیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ کسی صورت ہمارے قابل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک انسانی جان کی کوئی قدر نہیں ہے، انسانوں اور جانوروں میں انہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ شہروز خان ہمیں اپنی بہن کا رشتہ دے دے گا؟ اسے دشمنیاں پالنے کا شوق ہے۔ تم ابھی ناسمجھ ہو، ان باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان کی دشمنی ہماری آئندہ نسلوں تک جا سکتی ہے، اور میں اپنی نسل کو ورثے میں خون خرابہ نہیں سونپنا چاہتا۔ سردار شاویر نے تحمل سے اسے معاملے کی سنگینی سے آگاہ کرنا چاہا۔ کچھ بھی ہو ادا سائیں، میں صرف نور بانو سے ہی شادی کروں گا، اور میں نے آپ کو اس لیے تو شہر سے نہیں بلوایا تھا کہ آپ میرا ساتھ دینے کی بجائے بابا سائیں کا ساتھ دیں۔ عمر زیاد اپنی بات پر اڑا رہا۔ سردار شاویر نے بابا سائیں کی طرف دیکھا جو تھوڑی پر ہاتھ جمائے گہری سوچ میں گم تھے۔ شاویر چھوٹے بھائی کی حالت کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، وہ خود بھی اس کیفیت سے گزر چکے تھے، مگر یہاں وہ مجبور تھے، ورنہ کچھ بھی کر کے اپنے چھوٹے بھائی کی خوشیاں لا کر اس کی جھولی میں ڈال دیتے۔ وہ ان کی گفتگو کافی حد تک سمجھ چکی تھی۔ اوہو، اپنے لیے ہر حد پار کر لی اور اپنے بھائی کے لیے بے وجہ کی بحث۔ اس سے سردار شاویر دوگلے لگے۔ ہم کمزور تھے نا، تو ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا، اب مقابلہ برابر کا ہے تو کیسے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ اس نے تنفر سے سوچا۔ اسے یہاں آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اسے ایسے لگتا جیسے وہ کسی خوبصورت قلعے میں بند ہو کر رہ گئی ہو۔ گھٹن کا احساس اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ کسی کو بغیر بتائے حویلی سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دور آنے کے بعد وسیع و عریض حدود پر پھیلے سبزے کو دیکھتے ہوئے وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ نہ جانے اس قید سے میں کب آزاد ہوں گی، اس نے اذیت سے سوچا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ کسی صورت اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی۔ کتنی دفعہ اس نے سردار شاویر سے شہر لوٹنے کو کہا، مگر وہ ہر بار ٹال جاتے۔ وہ اکتانے لگی، بیزار ہونے لگی۔ کسی کو اس کے احساسات کا خیال نہ تھا۔ سردار شاویر سے اس کا سامنا نہ ہونے کے برابر ہو کر رہ گیا۔ نہ جانے وہ کن مسئلوں میں الجھے ہوئے تھے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ جو چاہتی تھی وہ کبھی نہیں ہوتا تھا۔ سردار شاویر نے ہر دفعہ اپنی منمانی کی تھی۔ وہ نکاح نہیں چاہتی تھی، مگر بے بس ہو گئی۔ وہ رخصتی نہیں چاہتی تھی، مگر یہاں بھی انہوں نے اسے بے بس کر چھوڑا۔ وہ گاؤں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر اسے مجبوراً آنا پڑا۔ سردار شاویر اس پر ہر وقت اپنی مرضی ہی چلاتے آ رہے تھے۔ وہ یکسانیت سے تھکنے لگی، مگر انہیں اس کی کیا پرواہ۔ وہ انہیں ظالم و جابر سمجھتی تھی، مگر یہاں آ کر اس نے ان کا ایک الگ ہی روپ دیکھا تھا۔ بے انتہا محبت نچھاور کرنے والے ایک نرم دل انسان کی حیثیت سے وہ اس کے سامنے آئے۔ ایک ایسا انسان جسے اپنے رشتوں سے بہت محبت ہو۔ جتنی بھی زور زبردستی تھی وہ صرف اس کی ذات تک ہی محدود تھی، باقی سب کے لیے تو وہ سرتاپا محبت تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنی سوچوں میں گم وہ چلتے چلتے نہ جانے کتنی دور نکل آئی تھی، جب سردار شاویر کی گرجدار آواز پر سہم کر رہ گئی۔ بے ساختہ چونک کر ان کے گسیلے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے مائدہ، تم یہاں کیسے پہنچی اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ انہوں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ آخر تمہیں عقل کب آئے گی؟ ہمارے یہاں عورتیں یوں منہ اٹھا کر باہر نہیں نکل پڑتی۔ اگر تمہیں باہر آنا ہی تھا تو مجھ سے یا بی جان سے کہا ہوتا، مگر یوں تنہا گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ترشی سے بولے۔ اس کی کم عقلی پر انہیں شدید غصہ آ رہا تھا۔ حویلی میں میرا دل گھبرا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں قید ہو کر رہ گئی ہوں، اسی لیے کچھ دیر کے لیے باہر آ گئی۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ تعصب سے اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگے۔ دل لگانے کی کوشش کرو گی تو تمہیں حویلی قید نہیں بلکہ گھر لگے گی۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، پلیز واپس چلیں، وہ ملتجانہ انداز میں بولی۔ اس وقت وہ انہیں کافی الجھی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی کیفیت کو سمجھتے وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگے۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر ہم واپس چلتے ہیں۔ چلو اب، اور خبردار آئندہ یوں باہر مت نکلنا۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ وہ چپ ہی رہی۔ ہلنے کی کوشش مت کرنا سردار سائیں، ورنہ ہم گولی چلا دیں گے۔ اسی وقت 7-8 نقاب پوشوں نے ان کے ارد گرد حصار کھینچا۔ خبردار، اپنی جیب میں ہاتھ مت ڈالنا، ورنہ مجھے گولی چلانے میں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ ان کا اپنی جیب کی طرف جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ رشید، اس کی جیب سے ریوالور نکال لو۔ مائدہ سب کے ہاتھوں میں گن دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ سردار شاویر خود بھی کافی پریشان ہو گئے، اپنی وجہ سے نہیں بلکہ مائدہ کی وجہ سے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ مائدہ کا ہاتھ تھام کر اسے قریب کرتے وہ بے انتہا سنجیدگی سے گویا ہوئے۔
सब बताते हैं सरदार साईं, पहले हमारे मेहमान खाने को तो चलिए। उनके हाथों में असला देखकर वो बेबस हो गए। ये सब क्या हो गया? वो एक कोठरी में बंद थे जब माइदा ने लरजती आवाज़ में पूछा, तुम्हें किसने कहा था हवेली से बाहर आने को? इस वक्त मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, परवाह है तो सिर्फ तुम्हारी। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर ली तुमने माइदा, शायद तुम्हें उसका अंदाज़ा नहीं है। वो दोनों हाथ कमर के पीछे बांधे कमरे में टहलते हुए बोले। अभी तक वो मामला समझने में ही लगे हुए थे। माइदा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हरासा चेहरे को एक नज़र देखते हुए वो उसके करीब आकर बैठ गए। प्लीज़ डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मेरे होते हुए तुम पर आंच भी नहीं आ सकती। उसके खौफज़दा चेहरे को देखते हुए उन्होंने उसे अपनी ज़ात का मान दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसी वक्त खटके की आवाज़ पर दोनों बुरी तरह चौंके। कुछ भी हो जाए माइदा, मगर तुम्हारे चेहरे पर नकाब रहना चाहिए। अपना चेहरा ढांप लो। उसने चादर में चेहरा छुपा लिया। शहरोज़ खान तुम? सरदार शाहवीर खड़े होते हैरत से बोले। माइदा का नाजुक सरापा उनके तवाना वजूद के पीछे मुकम्मल छुप गया। हाँ मैं सरदार साईं। मक्कारी से हंसते हुए वो उनके रूबरू आ खड़ा हुआ। उसके पीछे हथियारों से लेस कुछ चेहरे और नुमायां होते गए। किस लिए मुझे यहाँ लाया गया है? वो गुस्से और संजीदगी से बोले। आपको नहीं सरदार साईं, बल्कि आपकी शहरी बीवी को। हबासत से मुस्कुराते हुए उसने तस्दीक की। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सरदार शाहवीर बोले नहीं बल्कि गरजे थे। माइदा थर थर कांपने लगी। अपनी औरतों के बारे में तुम्हें बात करना बकवास लग रहा है, मगर दूसरों की औरतों पर बुरी नज़र रखने को तुम क्या कहोगे सरदार शाहवीर? वो उनके चेहरे पर गुस्सीली नज़र डालते हुए बोला। वो मामला और है, और इस वक्त जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो गलत है। क्यों मामला और है सरदार साईं? और जो तुम्हारा छोटा भाई कर रहा है वो सही है? वो दो बदू बोला। तुम मुझे ये ना सिखाओ कि क्या गलत है और क्या सही। तुम लोगों ने हमारे घर की इज्जत पर बुरी नज़र डाली और हम तुम्हारे घर की इज्जत को ही उठा कर ले आए। वो फातहाना अंदाज में बोला। अपनी ज़ुबान को लगाम दो शहरोज़ खान। मैं किसी हाल में भी दुश्मनी नहीं चाहता, मगर तुम दुश्मनी में पहल कर रहे हो। उनकी आंखें सुर्ख अंगारा हो चुकी थीं। हम दुश्मनी में पहल कर नहीं रहे बल्कि कर चुके हैं। आज मैं तुम्हारी बीवी का तुम्हारे सामने वो हाल। शहरोज़ खान। वो लपके और उसका गिरेबान थाम कर ज़ोर से खींचा। शहरोज़ खान को लगा जैसे उसकी सांस तंग पड़ चुकी हो। फुर्ती से उसके आदमी उनकी तरफ बढ़े और उसे छुड़ाने की कोशिश की, मगर उनकी गिरफ्त बेइंतहा मजबूत थी। इनके हवास पर खून सवार था। शहरोज़ खान की आंखें उबल कर बाहर आ गईं। सब कुछ देखते हुए माइदा की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। अगर वो बर वक्त दीवार का सहारा ना लेती तो यकीनन ज़मीन बोस हो चुकी होती। वो सब के सब उन्हें अपनी तरफ खींच रहे थे, मगर वो तो जैसे एक जनून की जद में थे। आखिर एक झटके से शहरोज़ खान का कॉलर जड़ से उखड़ा और उसकी जान छूटी। उसके बंदे भी उन्हें काबू करने में कामयाब हो गए। शहरोज़ खान अपनी अकड़ी सांस बहाल करता काफ़ी देर खांसता रहा। इसके दोनों हाथ रस्सियों से बांध दो। काफ़ी देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुआ। बहुत दम है ना तुम में? अभी देख लेता हूँ तुम्हारा दम। सरदार शाहवीर की आंखों से शरारे फूट रहे थे। इनका बस चलता तो वो इसे अभी गोली से उड़ा देते। माइदा कोने में बैठी ख्वास खोने के करीब तर हो चुकी थी। बहुत प्यारी है ना तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत? उसने माइदा की तरफ देखते हुए कहा, जिसका रंग जर्द हो चुका था। सरदार शाहवीर रस्सियों से बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगे। शहरोज़ खान, मेरी बीवी के वजूद पर बुरी नज़र डाली तो अंजाम तुम्हारी आइंदा 7 नस्लों को भुगतना पड़ेगा। वो दहाड़े। अच्छा, उसने कहका लगाया। लो, तुम भी क्या याद करोगे? कुछ नहीं कहते तुम्हारी बीवी को, मगर उसके लिए फिर तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा। यकलख्त वो उनकी तरफ मुड़ा। उन्होंने मबहूम से अंदाज में उसकी तरफ देखा। अगर तुम अपनी बीवी की इज्जत चाहते हो तो तुम्हें 10 कोड़े खाने पड़ेंगे। तुम्हारे हाथ खुले होंगे, मगर तुम फिर भी कोई मज़ाहमत नहीं करोगे। बोलो, मंजूर है? उसने यकदम पैंतरा बदला। हाँ मंजूर है मुझे, वो मजबूती से बोले, जबकि माइदा के होंठ फ़कत फड़फड़ा कर रह गए। खोल दो इसके हाथ, मैं भी तो देखूं कितना दम है आखिर इसमें। वो तमस्सराना बोला। 1, 2, 3। वो बड़ी बेदर्दी से उनकी कमर पर कोड़े बरसा रहा था, और वो खुले हाथ होने के बावजूद भी किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं कर रहे थे। वो वहशी बन चुका था। इस तरह से करके इसे सुकून मिल रहा था। उनकी कमीज़ जगह जगह से फट चुकी थी। माइदा की बर्दाश्त जवाब देने लगी। इसे लग रहा था कि कोड़ा उसके जिस्म को चीरते हुए गुजर रहा है। वो आध खुले होंठों पर हाथ रखे बामुश्किल उठी। रुक जाओ वहीं पर माइदा।
وہ جیسے ہی ان کی طرف بڑھنے لگی وہ گرجدار آواز میں بولے۔ وہ وہیں سہم گئی۔ ان کے کپڑے خون آلود ہونے لگے۔ مائدہ کے حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ لہرا کر وہیں گر گئی۔ اسے جب ہوش آیا تو اس کا سر سردار شاویر کی گود میں دھرا تھا۔ اس نے متوحش نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ سردار شاویر نہ ڈھال سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ سرد سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے وحشت بھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ دھیما سا مسکرائے۔ اس کی نظر ان کے کندھے پر جا ٹھہری جہاں سے قمیص پھٹی ہوئی تھی اور زخم کا نشان واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں مائدہ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہ بولے، مجھے معاف کر دیں شاویر، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مگر میرا یقین کیجیے اگر مجھے پتا ہوتا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو میں کبھی حویلی سے باہر نہ نکلتی۔ اسے اپنی لاپرواہی پر بے انتہا غصہ آیا۔ سردار شاویر نے اس کے سسکتے وجود کو خود میں سمو لیا۔ باقی سارا وقت وہ کسی ہراسہ ہرنی کی طرح ان کے وجود میں چھپی رہی۔ رات 12 بجے کے قریب کھٹکے کی آواز پر دونوں چوکنے ہو گئے۔ اندر داخل ہونے والا ایک بوڑھا انسان تھا، اور پھر جو کچھ اس نے کہا انہیں اس پر یقین نہ آیا۔ میں نے کہا نا کہ باہر کوئی نہیں ہے، آپ جائیں، وہ ایک دفعہ پھر سے بولا۔ مگر تم کون ہو اور ہماری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ انہیں یہ شہروز خان کی کوئی چال ہی لگی۔ میں عمر سائیں کا ہاس بندہ ہوں، ان کے کہنے پر خفیہ طور پر شہروز خان کے ہر عمل پر نظر رکھ رہا ہوں۔ آپ وقت ضائع مت کیجیے سردار سائیں، اور جتنی جلدی ہو یہاں سے نکل جائیے۔ میں بھی چلتا ہوں۔ اگر انہیں مجھ پر شک ہو گیا تو وہ مجھے کسی صورت زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سب شراب کے نشے میں دھت پڑے ہیں، آپ آسانی سے نکل سکتے ہیں۔ سردار شاویر نے صرف ایک لمحہ سوچا اور پھر مائدہ کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھ گئے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی اتنی جرأت کہ اس نے ادا سائیں پر حملہ کیا۔ وہ گھر آ چکے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر عمر پاگل ہی ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شہروز خان کو جان سے مار دیتا۔ عقل سے کام لو عمر۔ بابا سائیں نے اسے باہر لپکتے دیکھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے ادا سائیں اور بھرجائی کے ساتھ یہ سب کیا اور آپ مجھے عقل کی پٹی پڑھا رہے ہیں؟ وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے، اور میں اسے زندہ چھوڑوں گا بھی نہیں۔ بہت شوق ہے نا اسے دشمنیاں پالنے کا۔ اب میں بتاؤں گا کہ اصل دشمنی کہتے کس کو ہیں۔ وہ تو بپھرا ہوا شیر ہی لگ رہا تھا، کسی صورت قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ عمر، دشمنی تو انہوں نے ہم سے کر ہی لی ہے، اور میں کب اسے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ مگر پتر، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ پہلے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرو اور پھر سوچنا کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ شاویر کی حالت تو میری بھی برداشت سے باہر ہے۔ بابا سائیں نے اسے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی، ورنہ بڑے بیٹے کی حالت پر ان کے اندر بھی اشتعال کے بھانبڑ جل رہے تھے۔ عمر نے نور بانو سے کورٹ میرج کر لی اور پھر اسے حویلی لے آیا۔ حویلی کے تمام لوگ اس کی اس حرکت پر پریشان ہو گئے۔ وہ اس طرح ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ سب کی سوچ اسی نقطے پر رک چکی تھی۔ چونکہ نور بانو اسے دل کی تمام تر گہرائیوں سے چاہتی تھی، اس لیے بھائی کی دشمنی پر اس کی محبت کو ترجیح دے بیٹھی۔ شہروز خان تو اس پر پاگل ہی ہو گیا۔ وہ پاگل کتے کی طرح اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حویلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ بابا سائیں کو جیسے ہی ان کی کارروائی کا علم ہوا، انہوں نے اپنے دوست ڈی ایس پی حشام سے پولیس کی مدد مانگی۔ ان کی حویلی کے باہر پولیس اسلحے سے لیس آ کھڑی ہوئی۔ شہروز خان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا، اس لیے پولیس کو اپنے معاملے سے دور رہنے کو کہا۔ ڈی ایس پی حشام نے اس کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے اسے خبردار رہنے کو کہا، اور یہ بھی کہ اگر وہ آگے بڑھے تو وہ گولی چلانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ شہروز خان کے سر پر تو خون سوار تھا۔ وہ ہر صورت عمر کے تمام خاندان کو ختم کر دینا چاہتا تھا، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ان کے انجام سے کام کر رہ جائیں۔ اس نے ڈی ایس پی حشام کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ ڈی ایس پی حشام اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ ایک دم ہوا میں فائر ہوا اور گولی ڈی ایس پی حشام کے کندھے کو چھو کر گزر گئی۔ نور بانو کیسی ہے اب؟ بی جان نے نور بانو کے کمرے سے نکلتی ثانیہ سے پوچھا۔ دودھ کے ساتھ نیند کی گولی دے کر آ رہی ہوں، وہ فکر مندی سے کہتی ان کے قریب ہی آ کر بیٹھ گئی۔ صدمہ بھی تو بہت گہرا پہنچا ہے، اب آہستہ آہستہ ہی صبر آئے گا، وہ دکھ سے بولی۔ اگر شہروز خان آرام سے مان جاتا تو کم سے کم اس کا یہ انجام نہ ہوتا۔ عمر اٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پولیس مقابلے میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے اس کا باپ دماغی توازن کھو بیٹھا تھا۔
सही मायनों में उनका घर उजड़ गया। बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। बेशक पुत्र, गुस्सा अकल को खा जाता है, इसीलिए तो हमारे मज़हब ने इसे हराम करार दिया है। बीजान तासुब से बड़बड़ाई। सरदार शाहवीर बगैर एक लफ्ज़ कहे उठे और खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। बीजान ने मायदा को उनके पीछे जाने का इशारा किया तो वो भी उठ खड़ी हुई। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, वो कमीज़ उतारे हाथ में मरहम पकड़े खड़े थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उनके करीब आई और फिर उनके हाथ से मरहम पकड़ लिया। उन्होंने इस्तेफ़ामिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। आप बैठें, मैं आपको लगा देती हूँ। वो कुछ बोले बगैर आहिस्ता से बेड पर टिक गए। उनके ज़ख्म देखते हुए वो अंदर तक लरस गई। इसे याद आया, जब कोड़ा पड़ता था तो सरदार शाहवीर के चेहरे पर कितने तकलीफ़ भरे तासुरात उभरते थे, मगर वो किसी किस्म की मुज़ाहमत किए बगैर सब सहते गए, सिर्फ उसकी इज्जत की खातिर। जब उन्होंने आपको मारा था तो आपको बहुत दर्द हुआ था ना? उनके ज़ख्मों को हाथ से छूते वो दुख से बोली। नहीं। इनका जवाब उसकी तवक्को के बरखिलाफ था। वो हैरान हुई, आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? मगर फिर उनके अगले जुमले ने इसे साकित कर डाला। तुम्हारी इज्जत की खातिर मैं 100 कोड़े खाने को भी तैयार हो जाता। उसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे और फिर न जाने इसे क्या हुआ कि वो उनके जख्मों पर अपने लब रखती गई। सरदार शाहवीर अपनी जगह हैरत से बुत बन गए। आई लव यू शाहवीर, रियली लव यू, वो रोते हुए इकरार कर रही थी। सरदार शाहवीर जैसे गहरी नींद से बेदार हुए। तड़पते हुए उन्होंने रुख उसकी जानिब मोड़ा और फिर हाथों के प्याले में उसका पुरनम चेहरा भरते हुए बोले, एक बार फिर से कहो मायदा। इस एक जुमले को सुनने के लिए मेरे कान कब से इंतज़ार कर रहे थे। वो बोझल आवाज़ में बोले तो उनकी शिद्दत के आगे उसके होंठ फ़कत फड़फड़ा कर रह गए। प्लीज़ मायदा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। उनके लहजे में अजीब सी तड़प महसूस करते आखिर उसे बोलना पड़ा। आई लव यू शाहवीर, आई लव यू। ओ मेरी जान मायदा। उन्होंने इसे खुद से करीब कर लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। नम होती आंखों के साथ वो गोया हुए। तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अज़हुद वरफ्तगी से उन्होंने उसके वजूद की नरमाहट को दिल से महसूस किया। फरते मोहब्बत से उनकी आवाज़ कपकपा कर रह गई। आप मेरी इज़्ज़त के रखवाले हैं शाहवीर, और जो शोहर अपनी जान से भी ज़्यादा अपनी बीवी की इज़्ज़त की हिफाजत करे, वो नफ़रत करने के नहीं बल्कि मोहब्बत करने के काबिल है। और मैं भी आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ, शदीद मोहब्बत। वो चेहरा उठाते हुए नम आंखों से मुस्कुराई। सरदार शाहवीर को लगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया है। उसके बालों पर होंठ रखते हुए उनकी आंखों से चंद अनमोल मोती टूटकर उसके बालों में कहीं जज़ब हो गए। तुम सारी उम्र मुझे अपनी इज्जत का रखवाला ही पाओगी। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाए। रात की तारीकी चारों ओर छा चुकी थी और खिड़की के बाहर चांद भी उनके मिलन पर झूम रहा था।